الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پروگرام مدرسہ غوثیہ چشتیہ سلی شریف دربار اسماعیل شہید پہ آپ حضرات کے سامنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے ہوا چاہتا ہے، جس کے لیے میں ملتمس ہوں تشریف لاتے ہیں حافظ محمد واجد صاحب۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حافظ واجد صاحب آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا، تشریف لائیں گے محترم شہباز صاحب اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا حبیب اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا حبیب اللہ۔ خدا جب آپ سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب آپ سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا حبیب اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا حبیب اللہ۔ آج کا یہ پروگرام تقریری مقابلہ جو کہ اس مدرسہ غوثیہ چشتیہ میں بچے درس نظامی کے طالب علم ہیں ان کے مابین اور اس ادارے کی ریلیٹڈ جو برانچز ہیں ان سے وابستہ بچے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ جناب ججز صاحبان تشریف فرما ہیں، وہ آج کے اس پروگرام کا جو دورانیہ ہے وہ 3 سے 5 منٹ ہوگا، کم سے کم 3 منٹ۔ جو بچہ 3 منٹ سے پہلے تقریر ختم کر کے جائے گا وہ مقابلے سے خارج تصور کیا جائے گا، اور جو 5 منٹ سے زیادہ وقت لگائے گا وہ بھی مقابلہ سے خارج تصور کیا جائے گا۔ اور اردو زبان میں تقریر ہوگی، ججز صاحبان کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ تو ہمارے جو شرکائے مقابلے ہیں ان کی تعداد 13 ہے، جو کہ ججز صاحبان کے سامنے لسٹیں موجود ہیں۔ میرے پاس پرچیاں ہیں، تمام نام پرچیوں پہ لکھے ہوئے ہیں۔
ایک پرچی اٹھاؤں گا، جس کا بھی نام ہوگا اس کا نمبر لسٹ کے اوپر جو ہوگا وہ بیان کیا جائے گا، اور وہ شریک مقابلہ سٹیج پہ آئیں گے اور تقریر کریں گے۔ اس کے بعد اگلی پرچی، اس طرح ہمارا جو تقریری مقابلہ ہے وہ اختتام کو پہنچے گا، اور جب تمام شرکائے مقابلہ اپنی تقریریں کر چکیں گے تو اس کے بعد ججز صاحبان رزلٹ تیار کریں گے۔ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن پہ آنے والے خوش نصیب طلباء کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو ججز صاحبان اور مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں، میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام تقریری مقابلہ کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی پرچی جو میں ساتھ اٹھا کے لایا ہوں اس کو کھولنے جا رہا ہوں، جس کا نام ہوگا وہ شریک مقابلہ آ کے تقریر کرے گا۔ سب سے پہلے محمد سانول، لسٹ میں ان کا نمبر ہے 11، تشریف لاتے ہیں محمد سانول اور اپنے منتخب موضوع کے اوپر اظہار خیال فرماتے ہیں۔ نحمدک یا ذا الجلال والاکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قادر، جناب صادر اور حاضرین محتشم، السلام علیکم۔ آپ کے سامنے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا وہ ہے قرآن، سیرت النبی کا بیان۔ سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، جو کام میرے نبی نے اپنی زندگی کے اندر کیے تو قرآن نے ان کاموں کی تفسیر اپنے اندر محفوظ کر لی۔ اگر میرے نبی زلفیں کھول کر بیٹھے تو قرآن نے ان کی زلفوں کی باتیں کی۔ اگر میرے نبی شہر کی طرف چل دیے تو قرآن نے اس شہر کی گلیوں کی باتیں کی۔ اگر میرے نبی چادر اوڑھ کر سوئے تو قرآن نے ان کی کالی کملی کی باتیں کی۔ اگر میرے نبی نے غار میں اپنے یار سے باتیں کی تو قرآن نے ان کی باتوں کی باتیں کی۔ بلکہ جہاں جہاں میرے نبی گئے قرآن بھی وہی نازل ہوتا رہا۔ اگر میرے نبی مکہ میں ہے تو قرآن پاک مکہ میں نازل ہو رہا ہے۔ اگر میرے نبی مدینہ میں ہے تو قرآن پاک مدینہ میں نازل ہو رہا ہے۔ میرے نزدیک قرآن ایک تاریخ ہے اس عظیم ہستی کی کہ جس کے صدقے یہ سارا جہاں بنا، یعنی جو والی دو جہاں ہے، سیاح لا مکان ہے، رحمت انس و جاں ہے، حبیب کبریا ہے، بلکہ نبی خود چلتے پھرتے قرآن ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ جناب صدر، اب قرآن کو بھی دیکھو اور والی دو جہاں کو بھی دیکھو، اب قرآن کی عبارت کو بھی دیکھو، میرے نبی کریم کی صورت کو بھی دیکھو۔ میرے نبی کا چہرہ انور والضحیٰ ہے، میرے نبی کی زلفیں واللیل اذا سجا ہے، میرے نبی کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغیٰ ہے، میرے نبی کی شفقت رحمت اللہ، میرے نبی کی زبان، میرے نبی کی زبان رحمت اللہ، میرے نبی کا ہاتھ ید اللہ، میرے نبی کا حکم امر اللہ، میرے نبی کا چہرہ وجہ اللہ، میرے نبی کی بات لا الہ الا اللہ، اور سارا وجود محمد الرسول اللہ۔ بقول شعر، میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی ہے، مرتبہ بالا تیرا، جس جہاں پہنچا کوئی نہیں وہاں دیکھا تلوہ تیرا۔ تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل متجبی والشمس ہے چہرہ تیرا۔ جناب صادر، قرآن کیا ہے اور رسول کیا ہے؟ یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، یعنی ایک قرآن ہے، ایک حامل قرآن ہے، ایک قرآن ہے، ایک باسیط قرآن ہے، ایک قرآن وہ جو اترا، ایک قرآن وہ جن کے سینے پر اترا، یعنی یہ بلا ریب ہے، وہ بلا ریب ہے، یہ بلا عیب ہے، وہ بلا عیب ہے۔ فرق صرف اتنا سا ہے، یہ قرآن ساکن ہے، وہ قرآن متحرک ہے، یہ قرآن ساکن ہے، وہ قرآن متحرک ہے، یہ قرآن لفظ ہے، وہ قرآن معنی ہے، یہ قرآن متین ہے، وہ قرآن تشریح ہے، یہ قرآن لفظ ہے، وہ قرآن معنی ہے، یہ قرآن متین ہے، وہ قرآن تشریح ہے، یہ قرآن کنایہ ہے، وہ قرآن تصریح ہے، یہ قرآن لباس کاغذ میں ہے،
وہ قرآن لباس بشر میں ہے، اس کی سطریں کالی ہیں، ان کی زلفیں کالی ہیں، ان کی کملی کالی ہے، ان کی روشنائی کالی ہے۔ تلاوت اس کی بھی ہوتی ہے، تلاوت ان کی بھی ہوتی ہے۔ جو اس کی تلاوت کرتا ہے وہ قاری قرآن بن جاتا ہے، جو ان کی تلاوت کرتا ہے وہ صحابی رسول بن جاتا ہے۔ بقول شاعر، جب چھڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، جب چھڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، والضحیٰ کہہ دیا والقمر کہہ دیا۔ آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی۔ مہمانان گرامی، ہماری بزم کی رونق بنے جناب محترم ماہر عابد حسین دوانا صاحب اور جناب محترم چودھری ماہر علا وسائے صاحب، ماہر میٹھا صاحب، تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب محترم عبد الرحمن صاحب، لسٹ میں ان کا نمبر ہے 2، لسٹ میں ان کا نمبر ہے 2، تشریف لاتے ہیں عبد الرحمن صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر عالی وقار اور معززین، مجھے آج اس ایوان میں جس مقدس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ جناب والا، آج میرا موضوع شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا لافانی پیغام ہے کہ اقبال تاریخ اسلام کے آئینے میں جھانکتے ہیں، غلامان محمد پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اس شاہ کے مصطفیٰ پر کہکشاں کی صورت اترنے والی رحمت خدا مندی کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جب مرد مومن صحیح معنوں میں محبت و اطاعت رسول کے نام پر وفاداری کو اپنا اصل ایمان بنا لیتا ہے تو جناب والا تقدیر خدا مندی اس کی اشاروں کی محتاج ہوتی ہے، اور پھر جناب صدر پردہ افلاق سے یہ صدا بھرتی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ جناب صدر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حاضرین مکرم، ہم چند لمحوں کے لیے ماضی میں کھو جاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے رسول اللہ کے نام پر کیا کچھ کیا۔ جناب والا، ماضی کے گلشن ایمان میں کہیں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوڑے کھا کر رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کی آواز آتی ہے۔ جناب والا، کہیں حضرت عمار بن یاسر کے کانٹوں پر گھسیٹے جانے کی صدا سنائی دیتی ہے۔ کہیں حضرت صدیق اکبر یہ کہتے ہوئے کفار کے مظالم کا نشانہ بنتے ہیں کہ ظالمو مجھے مار ڈالو مگر میرے محمد کو کچھ نہ کہو، اور کہیں جناب والا حضرت زید کو عشق نبی کے نام پر تختہ دار پہ لٹکایا جاتا ہے، اور پھر کہیں جناب صدر حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں خاندان نبوت کی قربانی دیتے نظر آتے ہیں، اور پھر جناب صدر تاریخ کے دوش پر سفر کرنے والے غازی علم الدین شہید کا ناموس رسالت پر قربان ہونے کا ایمان افروز منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک ذات محمد سے وفاداری کے نام پر اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ آنکھوں میں اور دل میں بصیرت ہے آپ سے۔ صدر محترم، آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے، میں خود تو کچھ نہیں میری قیمت ہے آپ سے۔ آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے، میں خود تو کچھ نہیں ہوں میری قیمت ہے آپ سے، قربان ہو رہا ہوں محمد کے نام پر۔ صدر محترم، قربان ہو رہا ہوں محمد کے نام پر، عقبہ ہے آپ سے میری جنت ہے آپ سے، عقبہ ہے آپ سے میری جنت ہے آپ سے۔ صدر محترم، آج ہم حالات کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وقت ہمارا دشمن بن چکا ہے، اغیار نے اسلام دشمنی کے سلسلہ میں سمجھوتا کر لیا ہے، زندگی کی تیز ترین دھوپ نے ہمارے پاؤں جھلسا دیے ہیں۔ آج اگر ہم پھر سے عظمت اسلاف کی داستانیں تازہ کرنا چاہتے ہیں، آج اگر ہم پھر سے لوح و قلم کی میراث کو اپنانا چاہتے ہیں تو جناب صدر اس جذبے کے ساتھ حضور وجہ تخلیق کائنات سے عملی عقیدت و محبت کا رشتہ قائم کرنا ہوگا کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، جناب صدر تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں
در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ آخر میں حضرت اقبال کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس یہ مقابلہ تشریف لاتے ہیں جناب محترم علی رضا صاحب، لسٹ میں ان کا نمبر ہے 1، تشریف لاتے ہیں جناب محترم علی رضا صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سر معلمین ذی وقار، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج تاریخ فطرت کے جس پاکیزہ موضوع پر اظہار خیال کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے وہ ہے رہبر اعظم کا پیغام انسانیت۔ جناب صدر، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور نبی مکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروان ہستی کے رہبر اعظم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطے میں مبعوث ہو کر انسانیت نوازی کا پیغام سنایا، جو ظلم و تشدد کا مرکز تھا، جو زیرہ نمائے عرب پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا۔ نفرت، انتقام، وحشت و بربریت کی تاریخ آندھیاں چل رہی تھی۔ معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو پاؤں کے جوتے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ نفرت، انتقام، وحشت و بربریت کی تاریخ آندھیاں چل رہی تھی، انسانیت رو رہی تھی۔ جناب صدر، زمین کی آغوش میں زندہ دفن کی جانے والی بچیوں کو، معصوم بچیوں کی روحیں اللہ کی رحمت کو آواز دے رہی تھی، اللہ کی رحمت کو صدا لگا رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، خدا کی رحمت کو پکار رہی تھی۔ جناب صدر، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک ایسا کرم کیا کہ ہمیں ہمارا رہنما و رہبر عطا فرمایا۔ وہ رہنما و رہبر کون ہے؟ وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قافلہ انسانیت کے رہبر اعظم بن کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اس کائنات میں تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو روتے ہوئے دلوں کو قرار آ گیا، مایوس انسانوں نے سمجھا کہ جان بہار آ گیا، بزم ہستی پکار اٹھی، دو عالم کا افتخار آ گیا، کمزوروں کا سہارا، بے نواؤں کا حامی و مددگار آ گیا۔ جناب صدر، کوئی فاران کی چوٹیوں سے آواز حق گونج اٹھا تو وہ دیکھو نور برسا تھا، وہ دیکھو نور برسا تھا، عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برسا تھا، عرب کا تاجدار آیا۔ غلاموں کو ملی راحت، غلاموں کو ملی راحت، یتیموں کو قرار آیا۔ صدر علی وقار حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ وقت کے ہر پہلو پر محیط ہے۔ ایک عام انسان کی حیثیت سے دیکھیں یا محبوب خدا کی حیثیت سے دیکھیں، تو عالم کے حکمران کی حیثیت سے دیکھیں یا ایک مکہ کے شہری کی حیثیت سے دیکھیں، اطاعت گزار بیٹے کی حیثیت سے دیکھیں یا مہربان باپ کی حیثیت سے دیکھیں، اعلیٰ منصب کی حیثیت سے دیکھیں یا سپہ سالار کی حیثیت سے دیکھیں، قانون دان کی حیثیت سے دیکھیں یا قانون ساز کی حیثیت سے دیکھیں، سید البشر کی حیثیت سے دیکھیں یا امام الانبیاء کی حیثیت سے دیکھیں۔ جناب صدر، عرض یہ ہے کہ انسانیت کا قافلہ جس راستے سے بھی گزر رہا ہو، انسانیت کا قافلہ جس راستے سے بھی گزر رہا ہو، اسے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنمائی کے آداب سکھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جناب صدر، عزیزان ارجمند، لاکھوں کروڑوں درود اور سلام اس آقا پر، لاکھوں کروڑوں درود اور سلام اس رہنما رہبر پر، لاکھوں کروڑوں درود اس رہبر اعظم پر کہ جس کا پاکیزہ کردار مادیت کی بھٹکنے والے، مادیت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دہر کو سیرت سرکار سے کیا دی جائے۔
دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، سنگ باری جو کرے تو کوئی دعا دی جائے، دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، سنگ باری جو کرے تو کوئی دعا دی جائے۔ روشنی سیرت سلطان حرم سے لے کر، روشنی سیرت سلطان حرم سے لے کر قلب کو حکم، نگاہوں کو حیا دی جائے۔ سیرت سلطان حرم سے لے کر، روشنی سیرت سلطان حرم سے لے کر قلب کو حکم، نگاہوں کو حیا دی جائے۔ والسلام۔ تشریف لاتے ہیں محمد شہباز صاحب، لسٹ میں ان کا نمبر ہے 5، جناب محترم محمد شہباز صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، حاضرین ذی وقار، میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کتاب انقلاب۔ جناب صدر، آج سے 14 صدیوں پہلے کا منظر ہے۔ خطہ عرب گمراہی کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ خطہ عرب تو کیا، پورا عالم انسانیت لامتناہی اندھیروں میں روشنی کی ننھی سی کرن کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اور پھر جناب صدر، یکا یک زمانے نے تاریخ کا سب سے زیادہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ اسی سرزمین وحشت پر انسانیت نوازی کا آفتاب طلوع ہوا۔ وہ آفتاب جو مدتوں غار ہیرا کی خلوتوں کو جگمگاتا رہا، اور پھر اس شان سے کوہ فران پر ذو فغن ہوا کہ زمانے نے پکارا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ جناب صدر، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جناب صدر، یہ نسخہ کیمیا قرآن تھا۔ 30 بار پر مشتمل کتاب انقلاب، وہ کتاب انقلاب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت زمانے کو عطا ہونے والا سب سے بڑا انعام ہے۔ وہ قرآن جو خود معجزہ ہے، وہ قرآن جو خود معجزہ ہے، جس کی قلم نور میں گواسی کرے وہ معجزہ نما بن جاتا ہے۔ کتاب انقلاب جس سے پھوٹنے والی کرنیں حرف ریزو کو مہتاب بناتی ہیں۔ جناب صدر، ایک طرف کتاب انقلاب تھی اور دوسری طرف دائی انقلاب کا کردار، جو بھی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا قرآن کے سانچے میں ڈھل گیا۔ عظیم ترین انقلاب کے خطوط ابھرنے لگے، ظلمتیں چھٹنے لگی، انوار توحید ابھرنے لگا۔ جناب صدر، انقلاب وہی زندہ رہتا ہے جن کے اثرات عارضی نہیں بلکہ دائمی ہوں۔ کتاب انقلاب بلا شیبہ، یہ وحد کتاب انقلاب وہ ہے جو انسان کے بلا شیبہ، یہ وحد کتاب انقلاب قرآن مجید حق پرستوں کی ایسی جماعت تیار کرتا ہے، ایسی جماعت تیار کرتا ہے۔ فقط 3 اشروں میں کیسر و کسریٰ کا تکبر خاک میں ملا دیا، اور پھر انہی کی کوششوں سے یہ اسلامی انقلاب افریقہ سے نکل کر یورپ کو فیض یاب کرنے لگا۔ جناب والا، آج مجھے ان حقائق کی روشنی میں عرض کرنے دیجئے کہ قرآن ہی وہ وحد کتاب انقلاب ہے، کہ قرآن ہی وہ وحد کتاب انقلاب ہے۔ مجھے ان حقائق کی روشنی میں عرض کرنے دیجئے کہ قرآن ہی وہ وحد کتاب انقلاب ہے، قرآن انقلاب ہے جو دور علمی روحانی سائنسی تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ بلا شیبہ یہ وحد سرچشمہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں اس شوکت اظہار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، اللہ کی آواز ہے، تخلیق خدا ہے۔ جناب صدر، کہ قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، اللہ کی آواز ہے، تخلیق خدا ہے، آئین مکمل ہے ریاست کے لیے بھی، مذہب کے لیے بھی، سیاست کے لیے بھی، کہ قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، اللہ کی آواز ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کے بعد تشریف لاتے ہیں جناب محترم سیف الرحمان صاحب، لسٹ میں ان کا نمبر ہے 3، تشریف لاتے ہیں جناب محترم سیف الرحمان صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینت مسند صدارت جناب سید وجد صاحبان و صاحبان علم و دانش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ایوان میں آج جس مقدس موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ جناب والا، آج کا میرا موضوع شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا لافانی پیغام ہے کہ اقبال تاریخ اسلام کے آئینے میں جھانکتے ہیں، غلامان محمد پر ایک نظر ڈالتے ہیں، صدر محترم عشاق مصطفیٰ پر کہکشاں کی صورت اترنے والی رحمت خداوندی کا جائزہ لیتے ہیں تو ان پر حقیقت یہ واضح ہو جاتی ہے کہ جب ایک مرد مومن صحیح معنوں میں محبت و اطاعت رسول اور سلطان دو عالم سے وفاداری کو اپنا اصل ایمان بنا لیتا ہے تو تقدیر خداوندی اس کی تدبیر کے اشاروں کی محتاج ہوتی ہے، اور پھر صدر محترم پردہ افلاق سے یہ صدا ابھرتی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ صدر محترم، ہم چند لمحوں کے لیے ماضی میں کھو جاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کے نام پر کیا کچھ کیا، تو جناب والا ماضی کے گلشن ایمان میں کہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوڑے کھا کر رسالت مصطفیٰ کی گواہی دینے کی صدا سنائی دیتی ہے، کہیں حضرت عمار بن یاسر کے کانٹوں پر گھسیٹے جانے کی صدا سنائی دیتی ہے، کہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشق نبی کے نام پر تختہ دار پہ لٹکایا جاتا ہے، کہیں حضرت سلمان فارسی کی زنجیروں کی چھنکار سنائی دیتی ہے، کہیں امام حسین کربلا کے میدان میں خاندان نبوت کی قربانی دیتے نظر آتے ہیں، اور پھر صدر محترم تاریخ کے دوش پر سفر کرنے والے غازی علم الدین شہید کا ناموس رسالت پر قربان ہونے کا ایمان افروز منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر ہر ایک ذات محمد سے وفاداری کے نام پر اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے، آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے، میں خود تو کچھ نہیں ہوں، میری قیمت ہے آپ سے، قربان ہو رہا ہوں محمد کے نام پر۔ صدر محترم کہ قربان ہو رہا ہو محمد کے نام پر، عقبا ہے آپ سے، میری جنت ہے آپ سے۔ جناب والا، آج ہم حالات کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وقت ہی ہمارا دشمن بن چکا ہے، اور یار نے اسلام دشمنی کے سلسلہ میں سمجھوتا کر لیا ہے، زندگی کی تیز دھوپ نے ہمارے پاؤں جھلسا دیے ہیں، چشم فلک ہماری ذلت کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ جناب والا، آج سے اگر ہم پھر سے عظمت اسلاف کی داستانیں تازہ کرنا چاہتے ہیں، آج سے اگر ہم پھر سے لوح و قلم کی میراث کو اپنانا چاہتے ہیں، تو اس جذبے کے ساتھ حضور وجہ تخلیق کائنات سے عملی عقیدت و محبت کا رشتہ قائم کرنا ہوگا کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ میں آخر میں علامہ اقبال کا ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ کلندر لاہوری کہتے ہیں، عاشق صادق کہتے ہیں، مفکر اسلام کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ والسلام۔ اگلے شریک مقابلہ تشریف لاتے ہیں محمد راشد، لسٹ میں ان کا نمبر ہے 10، تشریف لاتے ہیں جناب محترم محمد راشد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، حاضرین ذی وقار، آج میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کتاب انقلاب ہے۔ جناب صدر، آج سے 14 صدیاں پہلے کا منظر ہے، وہ خطہ عرب گمراہی کی تاریکی میں بوڑھا ہوا تھا، ڈوبا ہوا تھا، پورا
خطۂ عرب لامتناہی اندھیروں میں روشنی کی ننھی سی کرن کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جناب صدر یک زمانے نے تاریخ کا حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اسی ہی سرزمین پر آفتاب طلوع ہوا۔ وہ آفتاب انسانیت نوازی کا تھا۔ جناب صدر اس زمانے میں کوہ فرعون پر ذو مگن ہوا۔ وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی برلانے والے اتر کر ہیرے سے 100 قوم میں آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جناب صدر وہ کیمیا نسخہ قرآن مجید تھا جو 30 پاروں پر مشتمل تھا۔ جناب صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے زمانے کو عطا ہونے والا سب سے بڑا انعام تھا۔ قرآن تو خود معجزہ ہے۔ قرآن کے کلزم نور میں جو ان کی غازی کرے وہ کلزم نور بن جاتا ہے۔ جناب صدر انقلاب کی طرح پھوٹنے والی کرنیں ذروں کو آفتاب کو حسب ریزو کو محتاط کر دیتی ہیں۔ جناب صدر ایک طرف کتاب انقلاب تھی، دوسری طرف کتاب دمائی تھی۔ وہی کتاب دمائی قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ وہ قرآن کے سانجے میں ڈال گیا۔ عظیم ترین انقلاب کے خطوط ابھرنے لگے، زمتیں چھٹنے لگی، انوار توحید ابھرنے لگے۔ جناب صدر انقلاب وہی زندہ رہتا ہے جن کے اثرات عارضی نہیں بلکہ دائمی ہوں۔ وہ اثرات جو قرآن مجید سے وابستہ ہوں۔ قرآن مجید وہی کتاب ہے جو اپنی حقیقوں اور حق پرستوں کی جماعت تلاش کی ہے۔ وہی حقیقی جماعت ہے جو قرآن مجید کے حقوق پر چلتے ہیں۔ جناب والا میں ان حقوق کی روشنی میں اجازت چاہتا ہوں۔ قرآن وہی ہے جو دنیا میں کامیابی ملتی ہے قرآن سے، اور آخرت سے بھی کامیابی ملتی ہے قرآن سے۔ قرآن صحیفہ ہے، قرآن وظیفہ ہے، دعا ہے، اللہ کی آواز ہے، تخلیق خدا ہے، اللہ کی آواز ہے۔ جناب والا اس میں عین مکمل ہے، ریاست کے لیے بھی ہے، سیاست کے لیے بھی ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، حاضرین ذی وقار، میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کتاب انقلاب۔ جناب صدر، آج سے 14 صدیوں پہلے کا منظر ہے۔ خطہ عرب گمراہی کی تاریکیوں کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ خطہ عرب کیا پورا عالم انسانیت لامتناہی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر جناب صدر یک زمانے نے تاریخ کا سب سے حیرت انگیز منظر دیکھا کہ اسی سرزمین وحشت پر انسانیت نوازی کا آفتاب طلوع ہوا۔ وہ آفتاب جو مدتوں سے غار ہرا کی خلوتوں کو جگمگاتا ہوا اس شان سے کوہ فرعون پر ذو فغن ہوا کہ زمانے نے پکارا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، جناب صدر وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جناب صدر وہ نسخہ کیمیا قرآن تھا، 30 پاروں پر مشتمل کتاب انقلاب تھا۔ وہ کتاب انقلاب جو حضور علیہ السلام کی معرفت سے زمانے کو عطا ہونے والا سب سے زیادہ بڑا انعام تھا۔ جناب صدر وہ کتاب انقلاب جو حضور علیہ السلام کی معرفت سے ہم مسلمانوں کو نصیب ہوا۔ جناب صدر وہ کتاب جو خود معاوضہ ہے اور جو اس کے کلزم نور میں غواصی کرے وہ معاوضہ نور بن جاتا ہے۔ جناب صدر
وہ کتاب انقلاب جس سے پھوٹنے والی کرنیں ذروں کو آفتاب اور حذف ریزوں کو مہتاب بناتی ہے۔ جناب صدر، ایک طرف کتاب انقلاب کا کردار تھا اور دوسری طرف دائی انقلاب کا کردار تھا۔ جو بھی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا وہ قرآن کے سانچے میں ڈال گیا۔ انواع عظیم ترین انقلاب کے خطوط ابھرنے لگے، ظلمتیں چھٹنے لگی، انوار توحید ابھرنے لگے۔ جناب صدر، انقلاب وہی زندہ رہتا ہے جس کے اثرات عارضی نہیں بلکہ دائمی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے حق پرستوں کی ایسی جماعت تیار کی جنہوں نے 3 اشروں میں کیسر اور کسریٰ کا تکبر خاک میں ملا دیا، اور پھر انہی کی کوششوں سے اسلامی انقلاب ایشیا سے نکل کر افریقہ اور یورپ کو فیضیاب کرنے لگا۔ جناب صدر، میں ان حقائق کو جانتے ہوئے میں ایک آخری بات عرض کروں گا کہ قرآن وہ واحد کتاب اور واحد پیغام کامرانی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں بلا شبہ آخری شوقت اظہار کرتا ہوں کہ قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، اللہ کی دعا ہے، تخلیق خدا ہے، آئین مکمل ہے، ریاست کے لیے بھی، سیاست کے لیے بھی، مذہب کے لیے بھی۔ قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، اللہ کی عطا ہے۔ والسلام والسلام۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معلمین، ذی وقار اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، معلمین، ذی وقار اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج تاریخ فطرت کے جس پاکیزہ موضوع پر اظہار خیال کی سعادت حاصل کرنی ہے وہ ہے رہبر اعظم کا پیغام انسانیت۔ جناب صدر، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروان ہستی کے رہبر اعظم ہیں۔ آپ نے اس خطے میں مبعوث ہو کر انسانیت نوازی کا پیغام سنایا جو ظلم و تشدد کا مرکز تھا۔ جزیرۂ عرب پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا، معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ نفرت، انتقام اور وشاہت و بربریت کی طریق آندھیاں چل رہی تھی۔ کمزوروں، بے کسوں اور مظلوموں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ انسانیت رو رہی تھی۔ زمین کی آغوش میں دفن ہونے والی بے گناہ معصوم بچیوں کی روحیں خدا کی رحمت کو آواز دے رہی تھی۔ اور پھر وقت آیا خدا کی رحمت کا بحر بے کرام آواز ہو گیا اور ہمارے آقا مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم قافلہ انسانیت کے رہبر اعظم بن کر کائنات میں جلوہ آرا ہو گئے۔ آپ تشریف لائے تو روتے دلوں کو قرار آ گیا، مایوس انسانوں نے سمجھا جانے بہار آ گیا، بزم ہستی پکارے دو عالم کا افتخار آ گیا، کمزوروں کا سہارا بے نواؤں کا حامی و مددگار آ گیا، اور کوہ فرعون کی چوٹیوں سے آواز حق گونج اٹھا، وہ دیکھو نور برساتا، عرب کا تاجدار آیا، غلاموں بے نواؤں بے قصوں کا غم گسار آیا۔ صدر علی وقار حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی وقت کے ہر پہلو پر محیط ہے۔ ایک عام انسان کی حیثیت سے دیکھیں یا محبوب خدا کی حیثیت سے دیکھیں، مکہ کے شاعری کی حیثیت سے دیکھیں یا دو عالم کے حکمران کی حیثیت سے دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم چشم اقوام پہ یہ نظارہ اب تک دیکھیں، یا آفات شان ورفانہ لک ذکر کے دیکھیں، اطاعت گزار بیٹے کی حیثیت سے دیکھیں یا مہربان والد کی حیثیت سے دیکھیں، منصف اللہ کی حیثیت سے دیکھیں یا سب سلار کی حیثیت سے دیکھیں یا قانون دان کی حیثیت سے دیکھیں یا قانون ساز کی حیثیت سے دیکھیں یا سید البشر کی حیثیت سے دیکھیں یا امام الانبیاء کی حیثیت سے دیکھیں۔ غرض یہ ہے کہ انسانیت کا قافلہ جس رستے سے بھی گزر رہا ہو، نبی مکرم شاہ بنی آدم کی سیرت اسے رہنمائی کے آداب سکھاتی نظر آتی ہے۔ عزیزان ارجمند، لاکھوں درود و سلام اس آقا پر، اس رہبر اعظم پر جس کا پاکیزہ کردار مدیت کی طریقوں میں بھٹکنے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، سنگ باری جو کرے کوئی دعا دی جائے، سنگ باری جو کرے کوئی دعا دی جائے، روشنی سیرت سلطان حرم سے لے کر قلب کا حکم نگاہوں کو حیا دی جائے۔ والسلام۔ 2 سے 3 شرکائے مقابلہ باقی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ
اس پروگرام کے مقابلے کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگلے شریک مقابلہ تشریف لاتے ہیں جناب محترم محمد روشن صاحب، لسٹ میں ان کا نمبر ہے 8، تشریف لاتے ہیں جناب محترم محمد روشن صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، حاضرین ذی وقار، میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کتاب انقلاب۔ جناب صدر، آج سے 14 صدی پہلے کا منظر ہے۔ خطہ عرب گمراہ طریقوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ خطہ عرب ہی کیا پورے عالم انسانیت لامتناہی میں روشنی کی ننھی سی کرن کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اور پھر جناب صدر یک زمانے نے تاریخ کا سب سے زیادہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ اسی سرزمین میں وحشت پر انسانیت نوازی کا آفتاب طلوع ہوا۔ وہ آفتاب متو کا غار ہیرا کی خلطنوں میں جگمگاتا رہا، اور پھر اس شان سے گوا فنام پر فگن ہوا کہ زمانے نے پکارا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، اترا ہیرے سے سوا قوم میں آیا اور ایک نسخہ کمیہ ساتھ لایا۔ جناب صدر، یہ نسخہ کمیہ قرآن تھا، 30 پار پر مشتمل تھا۔ کتاب انقلاب، وہ کتاب انقلاب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت پر زمانے عطا ہونے والی سب سے بڑا انعام ہے، وہ قرآن جو خود معجزہ ہے اور جو اس کے کذوب نور میں غوثیہ کرے وہ معجزہ بن جاتا ہے۔ وہ کتاب انقلاب کہ جس کے پھٹنے والی کرنیں ذرا کو آفتاب اور حضور بن جاتی ہیں۔ جناب صدر، ایک طرف کتاب انقلاب تھی اور دوسری طرف داعی انقلاب کا کردار، جو بھی دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے قرآن کے سانچنے میں ڈھل گیا۔ عظیم ترین انقلاب کے ختم پھرنے لگی، عظیمیں چھٹنے لگی، انوار توحید لگنے لگے۔ جناب صدر، انقلاب وہی زندہ رہتا ہے جس کے اثر عارضی تین بلکہ دائی ہو۔ ایک کتاب انقلاب قرآن مجید نے حق پرستوں کی ایسی جماعت تیار کی جس کے نے فقط 3 اشروں میں فکر ویسی تقریر خاک میں ملا دیا، پھر اپنی کوششوں سے یہ اسلام انقلاب ایشیا سے نکل کر افریقہ اور یورپ کو فضیق کرنے لگا۔ جناب صدر، ان کا حقیقت کی روشنی میں مجھے عرض کرنے دیجیے کہ قرآن وہ واحد انقلاب ہے جو ہر دور کے علم روحانی کو سائنسی نقائص کو پورا کرتی ہے۔ ہلیشیا یہ وحد سجمس حکمت ہے، وہ وحد پیغام کا فرانی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں اس شوقت کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ والسلام۔ ماشاء اللہ والے سب شرکاء کا نتیجہ پیش کیا جائے گا، پوزیشن لینے والوں کو انعام دیے جائیں گے۔ ماشاء اللہ، ویسے تو ہمارے مہمانان گرامی تمام بچوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، سب کو ہی انعام دیے جا رہے ہیں، مگر پوزیشن کس کی آتی ہے وہ دھڑکنیں ابھی تیز ہونے والی ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب محترم محمد رضوان صاحب، لسٹ میں ان کا نمبر ہے 7، سیکنڈ لاسٹ شریک مقابلہ تشریف لاتے ہیں جناب محترم محمد رضوان صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، حاضرین و ذی وقار، میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کتاب انقلاب۔ جناب صدر، آج سے 14 صدی پہلے کا منظر ہے۔ خطہ عرب گمراہی کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ خطہ عرب تو کیا، پورا عالم انسانیت لامتناہی اندھیروں میں روشنی کی ننھی سی کرن کے لیے تڑپ رہا تھا۔ پھر جناب صدر، یک زمانے نے طریقوں کی سب سے زیادہ حیرت مند انگیز منظر دیکھا کہ اسی سرزمین وحشت پر انسانیت نوازی کا آفتاب طلوع ہوا۔ وہ آفتاب مدتوں سے غار ہیرا کی خطوط کو جگمگاتا رہا، اور پھر اسی
शान से कोई फरान पर जू फगन हुआ कि इसी के ज़माने ने पुकारा कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले, उतार कर हीरा से सोए कौमें आया, उतार कर हीरा से सोए कौमें आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। जनाब सदर नुस्खा कीमिया कुरान था, 30 पारों पर मुश्तमिल किताब इनकलाब, वो किताब इनकलाब जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को अता होने वाला इनाम था। वो कुरान जो खुद मौजज़ा है और जो इसके कज़म नूर में गवासी करे वो मौजज़ा नुमा बन जाता है। वो किताब इनकलाब जिससे फूटने वाली किरणें ज़रू को आफ्ताब बना देती हैं और हर्फ ज़ेरू को महताब बना देती हैं। जनाब सदर एक तरफ किताब इनकलाब थी और दूसरी तरफ दाई इनकलाब का दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु। दुआ भी होगी, लंगर भी होगा और नतीजा भी पेश किया जाएगा। तशरीफ़ लाते हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद वाजिद साहब, लिस्ट में इनका नंबर है 13। जनाब सद मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान व साहिबान इल्म-ओ-दानिश, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस मुक़द्दस ऐवान में आज मेरा मौजू है वालिदैन एक नेमत अज़ीम। इरशाद रब्बानी है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान। एक और जगह इरशाद फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैयअन व बिल वालिदैन एहसाना, और तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मेरी इबादत में किसी को शरीक ना ठहराओ, तुम इस बात को अपना मामूल बना लो, और साथ ही फरमाया कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। अन्नज़रु इलल काबती इबादा, काबा शरीफ की ज़ियारत इबादत है। वन्नज़रु इला वजहिल वालिदैन इबादा, और माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत इबादत है। जनाब सदर, तो खुदा ने माँ को बहुत ही बड़ा मुकाम दिया है, बल्कि खुदा ने अपनी रज़ा और नाराज़गी माँ की खिदमत में रखी है। और इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी का गुलाम है। जैसे शागिर्द उस्ताद का गुलाम है, नौकर अपने मालिक का गुलाम है, वजीर अपने सदर का गुलाम है, मुलाजिम अपने अफसर का गुलाम है, छोटा अपने बड़े का गुलाम है। मगर कुर्बान जाऊँ माँ की शान पर, और क्या शान है उस गुलाम की कि जो माँ का गुलाम है और ज़माने का इमाम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा कौन उसका मुस्तहिक है कि मैं उसके साथ रिफ़ाकत करूं। फरमाया तेरी माँ। अर्ज़ की फिर? फरमाया तेरी माँ। अर्ज़ की फिर? फरमाया तेरा बाप। यानी 2 मरतबा फरमाया तेरी माँ, तीसरी मरतबा फरमाया तेरा बाप। माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के कदमों में रहने से हिजरत और जिहाद का सवाब मिलता है। जिसके कदमों का दबाना नफली इबादत से अफजल हो, जिसके कदमों में के नीचे वक्त के इमाम अपने रुखसार रख दें, वाकई उस माँ की बहुत शान है। आखिर पर गुफ्तगू का इख्तिताम इस शेर से करूँगा कि आए थे फ़कीराना सदा कर चले, मियाँ तुम खुश रहो हम दुआ कर चले। वस्सलाम। हमारे इस इलाके में इस नौइयत का ये पहला प्रोग्राम था। इसके हवाले से हमने लोगों को ख़ास इनवाइट भी नहीं किया, मखसूस लोगों को हमने बुलाया था इस प्रोग्राम के लिए, जो हमारे साथ हमेशा मोहब्बत फरमाते हैं। ये देहात के माहौल में इस तरह का प्रोग्राम होना, ये एक तरक्की की राह में संग मील साबित हो सकता है। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे स्टेज पे आके अपने माफ़ी ज़मीर को बयान कर रहे थे, और फिर ये भी हकीकत है गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। माशाअल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी थी। इनमें कुछ ऐसे बच्चे थे जो हमारी इस इदारे के रिलेटेड ब्रांचेस से हैं। पूरा वक्त तैयारी के लिए उन्हें मुयस्सर ना हो सका,
मगर ये भी बड़ी सआदत की बात है कि पहली बार स्टेज पे आए और मुकम्मल बयान करे। मैं एक आपकी खिदमत में हिकायत या टोटका बयान करता हूँ, इतने में जजेस साहिबान रिज़ल्ट तैयार करेंगे। जैसे आजकल इलेक्शन की गहमा गहमी है, इलेक्शन सर पे आए तो एक शख्स जो उम्मीदवार था मगर उसे तकरीर करना नहीं आती थी। अब इलेक्शन लड़ने के लिए अब तकरीर करना, लोगों को कायल करना, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो वो एक साहिब के पास गया कि जनाब आप मुझे तकरीर करना सिखाएं। उस्ताद बने मेरे। अब उस्ताद उन्हें तकरीर लिख के देते, फिर याद करवाते, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस होती। करीब ही एक गोभी का खेत था। गोभी आपने देखी होगी, जिस तरह बंदे का सार होता है, ऊपर फूल इस तरह बना होता है। तो वो सियासतदान को वहाँ ले जाते और कहते कि आप समझे ये आपके सामने सारे लोग बैठे हैं और आप तकरीर कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर जो खौफ है, जो डर है, वो उतर जाए, अझाका जिसको बोलते हैं वो ख़त्म हो जाए। तो वो साहिब तकरीर करते रहे। अब इलेक्शन के दिन थे, जलसे पे हाजिर हुए। अब सामने बहुत बड़ा मजमा था, लोग थे, सुनने आए थे कि पहली दफ़ा कैंडिडेट बने, क्या अपना इलाके के अलमिया को हल करते हैं, क्या बयान करते हैं। बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सुनने के लिए लोग तड़पते हुए आए। अब वो साहिब जो गोभी के सामने गुफ्तगू करते थे, पहली दफ़ा लोगों के सामने आए, चंद बातें की, टांगें कांप रही थी, सर्दियों में पसीना छूटा था, प्रेशर था लोगों का, तकरीर भूल गई। कहते हैं बस गोभी गोभी होती है, बंदे बंदे होने ने। खुशी की बात यह है कि जो पहली दफ़ा स्टेज पे आए, कम उम्र थे, पहली दफ़ा स्टेज पे आए थे, मगर फिर भी माशाअल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा बयान किया। मेरी तरफ से सभी पोजीशन होल्डर हैं, क्योंकि स्टेज पे जो आया है वो पोजीशन होल्डर है। मगर जजेस साहिबान वो सब में से सिर्फ 3 को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ट्राफियाँ साढ़े को तराया। इनामात दिए जाएंगे चंद लम्हात में। जो ही रिज़ल्ट तैयार होता है, रिज़ल्ट तैयार होने के बाद मैं एक हमारे मेहमान हैं, लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त ज़ेर तालीम भी हैं और एकेडमीज़ में पढ़ा भी रहे हैं, शोबा कुतुब के, शोबा हिफ़्ज़ के और नाजरा के। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो मैं आज के इस बड़े अहम तरीन मौके पर आपको तरगीब दिलाना चाहता हूँ कि कंपटीशन का दौर है, मुकाबले का दौर है। वो दौर गया कि जब ख़त्म पढ़ने वाला मौलवी ही इलाके का मन्ना तन्ना समझा जाता था। अब इल्म का दौर है, मुकाबले का दौर है। हर किसी के पास नेट है, नेट के ऊपर सर्च करते हैं और वो जो हम बयान करते हैं, हमारे बयान करने से पहले वो पढ़ के आए होते हैं। इसलिए इल्म के मैदान में अपने आप को इस तरह से पुख्ता करें कि किसी मैदान में आपको हारना ना पड़े। और याद रखें, ये जो प्रोग्राम आप में से पोजीशंस तो सिर्फ 3 की आएंगी, मगर बाकियों के लिए मेरा एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे पैगाम है। मैं सबसे पहले जब भेरा शरीफ पढ़ने के लिए गया था तो पहली बार बज़म में जब मेरी तकरीर थी तो चंद जुमले कहने के बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा था। उस्तादों ने हौसला अफजाई की, दिल बड़ा हुआ, एहसास कमतरी का शिकार ना हुआ। तो फिर मैंने फिर मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह भेरा शरीफ पढ़ते हुए मैंने हर तकरीरी मुकाबले में हिस्सा भी लिया और अल्लाह ताला ने इज़्ज़तों से भी नवाजा, पोजीशंस भी आती रहीं। अरबी ज़ुबान में मुकाबला होता तो तब भी मैं हिस्सा लेता था, के ऊपर मौजूद हैं। उर्दू लैंग्वेज में मुकाबला होता तो मैं हिस्सा लेता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये फ़न दिया है कि लोगों के सामने बोलना आता है। तो आप लोग भी अगर
इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे तो उम्मीद वासिक है कि एक दिन ऐसा होगा कि आप भी बरसरे मिंबर अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकेंगे। इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहें, जहाँ मुमकिन हो हक़ को बयान करें ताकि आप हजरात मुआशरे के अंदर इस्लाह के पहलू उजागर कर सकें। और मैं जो मेरे मेहमानान गिरामी तशरीफ़ फरमा हैं उनके लिए चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप आज जिस जगह पे मौजूद हैं ये देहात का वैराने का इलाका है, दूर दूर तक कोई सहूलतें मौजूद नहीं हैं। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल और अरबाब मोहब्बत के ताउन से यहाँ पे मदरसा कायम है, जिसके अंदर दर्स निज़ामी यानी शोबा कुतुब का डिपार्टमेंट भी मौजूद है। यहाँ बच्चों को तकरीर और तहरीर सिखाई जाती है, मसाइल फ़िक़्ह व अक़ायद सिखाए जाते हैं और दुनियावी तालीम का बाकायदा तौर पे बंदोबस्त है। माशाअल्लाह हमारे पास बच्चे रिहाइश पजीर भी हैं जिनको खाना इदारे की तरफ से दिया जाता है। और ये जो शोबा दर्स निज़ामी है बहुत मुश्किल होता है बड़े बड़े शहरों में भी चलाना, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की इस्तात से, अल्लाह की दी हुई ताकत से हम इस देहात के माहौल में चला रहे हैं। तो आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, उम्मीद है कि रिज़ल्ट तैयार हो चुका होगा। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद असलम साहिब से वो तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर इज़हार ख़याल फरमाएँगे और उसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस करने के लिए तशरीफ़ लाएँगे जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा अख्तर कादरी साहिब। रहमान रहीम। इब्तिदा है रब्बे ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से। बाद अज़ हम्दो सना इदारा के प्रिंसिपल, मेहमानान ख़ुसूसी और तमाम तलबा को अस्सलामु अलैकुम। बाद अज़ सलाम, सबसे पहले मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने भाई ग़ुलाम मुर्ज़ा साहब का कि जिन्होंने मुझे दावत दी और मैंने कबूल भी की और अल्लाह की सादत हुई कि मैं यहाँ पहुँच भी आया। मेरी एक ज़ाती ख्वाहिश थी कि हमारे इदारे में जितने मदारिस हैं दीनी, तलबा पढ़ रहे हैं, उनकी भी ज़ियारत की जाए और उन मदारिस में दर्स व तदरीस के शोबा से मुंसलिक असाज़ा कराम, मुदर्रिसीन, उनसे भी मोहब्बत की जाए। वक्त की किल्लत और परदेस इलाके में ना रहना, मुसलसल मुझे 3 साल हो गए हैं लाहौर में और इन 3 सालों में मैं 7 बार घर आया, यानी कभी 3 महीनों बाद, कभी 4 महीनों बाद, कभी 2.5 महीनों बाद। तो टाइम इतना नहीं रहता कि बंदा इलाके की सरगर्मियों में जाके हिस्सा ले। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंतहाई खुशी हुई मुझे ना चीज़ को इस इतने बड़े स्टेज पे और इस हुस्न तकरीरी मुकाबला में बतौर जज चुना गया। अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी जज है और उस बड़े जज ने हमें पैदा ही किया और उसी ने जजमेंट दी है। हमने इस अल्लाह के घर में बैठ के और अल्लाह के हजूर अल्लाह को हाजिर नाजिर करके और अपनी इस 5 फुट की लाश को अल्लाह के सामने पेश करके जो नतीजा तैयार किया है, कल बरोज़ क़यामत अगर उसमें कोई कमी बेशी होती है तो आप तलबा भी माफ़ फरमाना, उनके वालिदैन भी और उनके असातिज़ा भी। आप सब बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 13 बच्चे थे और हर एक की पीक, अल्फाज, मवाद, तलफ़ुज़ एक दूसरे से बढ़ के है, किसी ने कोई कमी नहीं रखी। हाँ, चंद एक ऐसे मदारिज हैं या जिसको हम प्रोनाउंसिएशन या तलफ़ुज़ कह लें, उनमें थोड़ा निखार इंशाल्लाह मज़ीद आएगा, लेकिन इनसे हम जो तवक्को कर रहे थे उस तवक्को से 101% अच्छा रहा। उम्रें आपकी उससे बढ़ के कि हमारा जो इलाका है एक पसमानदा इलाका है और इस चीज़ को मैं ज़रूर दाद दूँगा कि चिश्ती साहब ने फ़र्स्ट टाइम इस इलाका में ये सिस्टम मुतारफ़ कराया और दर्स निज़ामी फिर साथ ही टिब्बे और रेत के टीले हैं। ये कोई मॉडर्न इलाका नहीं है, ये कोई लाहौर का हिस्सा नहीं है, गुजरांवाला नहीं है, या मैं कह रहा हूँ कोई सऊदी अरेबिया का ख़ित्ता नहीं है। ये ख़ित्ता सुल्ली है
اور وہ سلی کا خطہ جہاں پہ جس کی روایات بہت منفی تاثرات دیتی ہیں، اور اس علاقے میں الحمدللہ یہ تدریس کا سلسلہ بھی شروع ہوا، تدریس کے ساتھ درس نظامی، اور ایک چیز کا میں ساتھ اضافہ کروں گا، ساتھ سکول ایجوکیشن سکول سسٹم لانا ضروری ہوگا، کیونکہ ہمارے جو بچے مدارس میں آ جاتے ہیں وہ سکول کی تعلیم سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آنے والا جو دور ہے ہم نے ان علماء کو اپنی یونیورسٹیوں میں بھی دیکھنا ہے، اپنے کالجز میں بھی دیکھنا ہے، اپنے اسکولوں میں بھی دیکھنا ہے۔ ریسنٹلی ایک بل پاس ہوا تھا کہ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں قرآن مجید بمائے تفسیر یعنی ترجمہ کے پڑھایا جائے۔ پرابلم یہ ہوئی کہ ان کو علماء تو ملتے تھے، یہ بھرتی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ان کو پیسے دینے پڑیں گے۔ انہوں نے کنٹریکٹ کی بنیاد پہ گورنمنٹ نے اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں تعینات کیے۔ الحمدللہ اس میں تقریباً کوئی قرآن مجید کا 70% حصہ یونیورسٹی جا کے اسٹوڈنٹ سمجھ جاتا ہے۔ 70% قرآن مجید، 30% وہ ہے جس سے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 100% ہمیں قرآن مجید کی تفسیر، تشریح کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا کیا ہے، اللہ فرمانا کیا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ بات کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے عربی کے رٹے رٹائے الفاظ تو سمجھ لیے، یہ بات سمجھ تب آئے گی جب درس نظامی والے یہ طلباء کل کی یونیورسٹیوں میں کھڑے ہوں گے۔ ہماری یونیورسٹیوں کی ترجیحات یہ ہیں کہ یہ طلباء ساتھ سکول کی بھی ڈگریاں لیے پھرتے ہوں۔ ہر ملک کا اپنا سسٹم ہوتا ہے، شیڈول ہوتا ہے، ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ اگر ہم صرف پریفر کر دیں کہ یہ بچے درس نظامی، ایم اے اسلامیات یا ایم اے عربک کی ڈگری لے کے اس کے ساتھ یہ فنی تعلیم سکلز کو ساتھ لے کے چلیں گے تو میرے خیال میں یہ سونے پہ سہاگا سے بھی بہتر والا کام ہوگا۔ اور میں توقعات کرتا ہوں کہ یہاں پہ انشاءاللہ سکول سسٹم بھی لایا جائے گا۔ ہمارا تمام تعاون کوششیں ان کے ساتھ رہیں گی۔ بھائی مرزا چشتی صاحب اور اس ادارے کے جتنے مدرسین ہیں مبارکباد کے لائق ہیں۔ میں باقی مدرسین سے میرا تعارف نہیں ہے، باقی طلباء، ان کے والدین بھی انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ اور ایک چیز کا اضافہ کروں گا، اگر ان بچوں کا اس طرح کا کمپٹیشن ہے تقریری تو ان کے والدین کو بلایا جانا چاہیے۔ اگر ایک دو کے بیٹھے ہوں گے تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ ابو بیٹھا ہے، اور ساروں کے بیٹھے ہوں گے تو سارے ڈرے ہوئے ہوں گے، یا ساروں کا کانفیڈنس جو ہے وہ گروم ہوگا۔ ٹھیک، یہ چیز ضروری ہے کہ ان کے والدین کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بچہ آ کے اس مقدس سٹیج پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کر رہا ہے اتنے مجمع کے اندر۔ یہ کانفیڈنس آپ کو ایوان اعلیٰ، ایوان بالا تک لے کے جاتا ہے۔ آپ اپنے حقوق کی آواز بلند کرتے ہیں، آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کے لیے آپ کے اندر خود اعتمادی، کانفیڈنس جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں، وہ خود اعتمادی کب آتی ہے؟ جب ہم لوگوں کو فیس کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرنا جانتے ہیں، اور وہ بات تب آتی ہے جب ہمیں کوئی سکھانے والا ملے۔ ہم دائی تو تب ہی بنیں گے نا جب ہمیں کوئی ٹریک ملے گا، کوئی راستہ ملے گا۔ الحمدللہ تھل کے ان جزیروں میں اگر یہ چیز آج 2024 میں سال کے پہلے دن اس پروقار محفل میں مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے تو میں توقع کرتا ہوں کہ اگلے 10 سالوں میں انشاءاللہ یہاں شہر بستے ہوں گے، اور ان شہر کی آبادیوں میں ہم ماڈرن تسلیم ہوں گے، وہ ماڈرن جو 1400 سال پہلے رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ بنا کے دی تھی، جس ریاست مدینہ میں شہریوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، بھائیوں کے، والدین ETC معاشرتی تمام مسائل انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ صحابہ کرام کی اس جماعت کو سکھائے، اور وہ چپے چپے میں پھیل گئے۔ ان کے پھیلنے کے بعد الحمدللہ آج 1400 سال بعد نہ ہم نے نبی مکرم کو دیکھا، نہ صحابہ کرام کو دیکھا، آج ہم اسی راستے کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، اور وہ دور لوٹ کے آنے والا ہے جب یہ محنت جاری رہے گی۔ میں تمام معززین کو، مہمانوں کو اور بھائی مرتضیٰ چشتی صاحب کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت بھی چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے وہ مولوی کے جو صرف مسجد میں تو کام آئے، معاشرے میں کام نہ آئے۔ انشاءاللہ ہم اس معیار پہ نوجوان تیار کریں گے جو معاشرے کے
ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر دین متین کا پیغام عام کریں گے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں گزارش کروں گا جناب محترم سر علامہ اختر قادری صاحب تشریف لائیں گے اور رزلٹ اناؤنس فرمائیں گے جناب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و احسان عظیم ہے کہ جس مالک کی توفیق خاص سے آج ہم حسن تقریر کی اس عظیم تقریب میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صدہ بار مبارکباد کے لائق ہیں عزیزم میرے برادر مکرم جناب حضرت علامہ غلام مرتضیٰ چشتی صاحب، اور یقیناً یہ بچے بھی بہت ہی خوش نصیب ہیں اور مبارکباد کے لائق ہیں۔ یہ بچے اور ان کے والدین جن کی محبتوں سے، جن کی نوازشوں سے، جن کی دعاؤں سے آج یہ بچے ماشاءاللہ اسٹیج پہ بولنے کے قابل ہوئے ہیں۔ جس طرح عزیزم ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاضر ناظر جان کر اپنی طرف سے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جس بچے کا جتنا کانفیڈنس ہے اس کا وہ بیان کیا جائے۔ پھر بھی اگر بتقاضۂ بشریت کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگا تو آپ سب ایک بار ارشاد فرما دیں، ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ الحمدللہ سب بچوں نے بہت ہی اچھے انداز میں اتنی یقیناً توقع نہیں تھی اس علاقے میں، اور یہاں پھر دیگر بچے جو قرآن پاک صرف ناظرہ پڑھنے والے تھے تو ناظرہ پڑھنے والوں میں اتنا کانفیڈنس، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے اس علاقے کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، اور خصوصاً عزیزم غلام مرتضیٰ چشتی صاحب کے لیے۔ تو بلا تاخیر آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے میرے برادر محمد سیف الرحمان صاحب، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اب ادھر تشریف۔ جی سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے علی رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ یقیناً یہ خوش نصیب ہیں۔ تشریف لاتے ہیں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے میرے برادر محمد عدنان چنو صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ گڑتی وچ ہے نبی دا پیار شامل، گڑتی وچ ہے نبی دا پیار شامل، نبی نبی نہ کریے تے کی کریے، ذکر اس دے سجنا بیلیاں دا، گلی گلی نہ کریے تے کی کریے، اور پنج تن دے غلام ہیں یارو، علی علی نہ کریے تے کی کریے۔ ماشاءاللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے شہزادے اور اتنی چھوٹی عمر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ یقیناً خوش نصیب ہیں آپ احباب، مگر چند باتیں، دو تین باتیں صرف گوش گزار کروں گا آپ کے۔ میرے بھائیوں، ہم نے جس طرح اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے اس کو اپنے من میں ڈالنا ہے۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے، یونیورسٹیز بھی بہت ہیں، مدارس بھی بہت ہیں، مساجد بھی بہت ہیں، اور واعظ و نصیحت کے بار بار ہمیں مواقع ملتے ہیں۔ باہر کی دنیا میں اگر دیکھیں تو جمعے کے اس طرح خطابات نہیں ہوتے، باہر کی دنیا میں دیکھیں تو اس طرح اللہ رسول کا ذکر اتنا عام نہیں ہوتا، مگر ان کے اندر انسانیت ضرور ہے۔ آج ہمارے اندر واعظ و نصیحت کی کمی نہیں، ہمارے اس ملک کے اندر مساجد کی کمی نہیں، تبلیغ کے ذرائع کی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اگر کمی نظر آتی ہے تو میرے خیال سے ہمارے کردار میں کمی آتی ہے، ہمارے کردار میں کمی آتی ہے۔ آج ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹے وضو کے 4 فرض ہوتے ہیں، وضو کے 4 فرائض ہوتے ہیں، ہم سنتیں یاد کرواتے ہیں، غسل کے فرائض یاد کرواتے ہیں،
مگر کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جو ہم وضو کے فرائض، وضو کا طریقہ سکھاتے ہیں، اس وضو کے اندر راز کیا ہے، رب چاہتا کیا ہے؟ ایک ہے ظاہر کو پاک کرنا، دوسرا ہے باطن کو پاک کرنا۔ بھی اگر ایک دن کے اندر ہم 5 بار بھی اگر وضو کریں تو غالباً 15 بار تو لازمی ہم کلی کرتے ہیں، کھانے کے علاوہ الگ، لیکن وضو کے وقت 15 بار ہم کلی کرتے ہیں۔ مگر کبھی سوچا ہے اس زبان کو جو ہم بار 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 دھو رہے ہیں، اس زبان کو جھوٹ سے پاک کیا ہے، اس زبان کو غیبت سے پاک کیا ہے، اس زبان کو چغلی سے پاک کیا ہے؟ یہی چیزیں انقلاب پیدا کرتی ہیں۔ اگر ہم اس 5 فٹ یا 5.5 فٹ کے جسم پہ کنٹرول کرنا سیکھ جائیں، اسی اپنے جسم کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں، میرے خیال سے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم اس ہاتھوں کو جو بار بار دھوتے ہیں، کیا ان ہاتھوں کے ساتھ ہم نے ظلم چھوڑا ہے؟ یہی چیز ہے۔ بار بار آنکھوں کو دھوتے ہیں، کیا ہم نے ان آنکھوں کو بے حیائی سے روکا ہے؟ اگر نہیں روکا تو یوں سمجھے ہم نے دین کے جسم کو رکھا ہے، دین کی روح کو مار دیا ہے بے شکل۔ دین کا جسم یہی ہے جو نظر آتا ہے، دین کی حقیقی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم چہرے کو دھوتے ہیں تو جسم کے جو اعضاء دھلتے ہیں ان کو گناہوں سے دور رکھیں۔ یہی دوری، یہی گناہوں سے دوری، یہی ظلم سے دوری، یہی ہمارے اندر کردار پیدا کرے گی۔ یہی کردار جب میرے اندر پیدا ہوگا تو میرے بھائی کے اندر بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، میرے گھر میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، میرے گھر سے چلتا چلتا میرے معاشرے میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب یہ معاشرہ حقیقت کے اندر مستفیض معاشرہ بنے گا، حضور کے اخلاق والا بنے گا، حضور کے کردار والا بنے گا، حضور کی محبت والا بنے گا، جب یہ سب وہی کچھ دیکھنے کو ملے گا جو پہلے اسلاف میں ہم بیان کر کے آئے ہیں، جب یہی کچھ نظر آئے گا تو پھر دیکھنا وہ دن دور نہیں جب اس ملک کے پاک پر مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہو جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ تقریریں بھی بہت ہو گئی، واعظ و نصیحت بھی بڑے ہو گئے، بہت کچھ ہو گیا، مگر آج سے ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے۔ بھئی ایک دن کے اندر ہم ایک چیز کو پک کرنا شروع کر دیں اور ایک چھوڑنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے 2 مہینوں کے اندر اندر ہماری زندگی کے پورا جو پہلے سسٹم چل رہا تھا اس سے بالکل وہ چیز ختم ہو سکتی ہے اور ہمارے اندر کردار پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم جھوٹ چھوڑ دیں اور سچ کو شروع کر دیں ایک دن کے اندر، دوسرے دن کے اندر ہم دوسرے کی غیبت کرنا چھوڑ دیں۔ یہی پہلے سٹارٹ میں ہونے والے گناہ ہیں جو ہمیں بڑے گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میں اگر آپ کا زیادہ ٹائم لے چکا ہوں تو میں اس کی معذرت کرتا ہوں، لیکن ہم نے ایسا معاشرہ بنانا ہے جیسا علامہ اقبال نے کہا تھا، وہی جواں ہیں قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہیں قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جن کا بیدار ضرب ہے کاری۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں غلام مرتضیٰ چشتی صاحب کو، ان شہزادوں کو اور ان شہزادوں بلا تاخیر سب مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں، اور اب تقسیم تقریب انعامات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا انعام لائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے پہلی پوزیشن والے عزیز کو انعام دیں گے۔ ادھر ہے بھائی۔